أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق علیہ. حاضرین جلسہ، علماء کرام، اسلامی بھائیوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ مجھ ناچیز کو اس پروگرام میں مدعو کیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآنی آیات اور حدیث نبویہ سے معلوم ہوا کہ میرا موضوع جو ہے یہ ذمہ داری کے تعلق سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. جس شخص کو عہدہ دے دیا گیا، جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا، او جعل قاضیا بین الناس، یا لوگوں کا اس کو امام بنا دیا گیا، قاضی بنا دیا گیا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا اس کو بنا دیا گیا، فقد ذبح بغیر سکین، گویا کہ اس شخص کو بلا چھری ذبح کر دیا گیا. فقد ذبح بغیر سکین، گویا کہ اس قاضی کو، اس انصاف کرنے والے کو بلا چھری ذبح کر دیا گیا. اس سے کیا پتا چلا کہ ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے. جس ذمہ داری کے لیے ہم لڑائیاں کرتے ہیں کہ ہمیں ذمہ دار بنا دیا جائے، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا، گویا کہ اس آدمی کو الٹا چھری ذبح کر دیا گیا، یعنی تڑپا کر مارا گیا. یہ ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے. اب یہ ذمہ دار ہے کون؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو مسجد کا خزانچی ہے وہ ذمہ دار ہے، جو مسجد کا ناظم ہے وہ ذمہ دار ہے، جو ضلع جمعیت کا ناظم ہے وہ ذمہ دار نہیں. ہر شخص ذمہ دار ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہر شخص، اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے.
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और शख्स हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। यहां तो अल्लाह के नबी ने क्या आम कहा, अब उसके बाद तखसीस कर रहे हैं। क्या कहा? अल इमाम राइन, दूसरी रिवायत के अंदर है अल अमीर राइन, हर बादशाह जिम्मेदार है, हर अमीर जिम्मेदार है। वो मसऊलुन अन रइयतिही, और हर जिम्मेदार से, हर बादशाह से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, हर अमीर से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को कहां तक निभाया, कमा हक को अदा किया या नहीं। मेरे भाइयों, अगर जिम्मेदारी देखना है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर फारूक नबी होते, उनकी जिंदगी को उठाइए। अगर बादशाहत में देखना है कि बादशाह कैसे अपनी रियाया का ख्याल करते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, वो भी एक बादशाह थे, एक अमीर थे। रातों को गश्त के लिए निकलते थे, लोगों के हालात को मालूम करने के लिए निकलते थे कि मेरी बादशाहत में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्रजुलु फी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वर्रजुलु, आदमी जिम्मेदार फी आलिही, अपने घर का जिम्मेदार है, अपने बाल बच्चों का जिम्मेदार है, अपने बीवी का जिम्मेदार है। वो मसऊलुन अन रइयतिही, और उस आदमी से, उस शौहर से उसके बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये ना समझो कि सिर्फ और सिर्फ जिसको कुछ आम जिम्मेदारी है, जिसको हम जानते कि जिम्मेदार वही जिम्मेदार नहीं। आदमी जिम्मेदार है अपने घर वालों की। अगर मेरी माएँ हो, अगर मेरी बहनें मेरी आवाज को सुन रही है तो वो भी सुने, वो भी जिम्मेदार है। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत अपने शौहर की घर की जिम्मेदार है, और उस औरत से उसके शौहर के घर की जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, उसने अपनी जिंदगी, अपने जिम्मेदारी को कितना कमा हक अदा किया या नहीं किया, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। गोया कि हर शख्स जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से कोई हटा नहीं है। अब जब हर शख्स जिम्मेदार है तो हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी को अदा भी करना चाहिए। अगर जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लज़ीन यअदिलून फी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मा वलहू, जो शख्स अपने हुक्मों में, अपने मामलों में, अपने फैसलों में अपने अहलो अयाल के दरमियान जो उसको मनसब दिया गया था, जो उसको काजी बनाया गया था, जिस चीज की उसको जिम्मेदारी दी गई थी, उसने अगर जिम्मेदारी को अदा किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूर, कल क़यामत के दिन उस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दाएं जानिब नूर के मिंबर पर बैठा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आप खुद अंदाजा कीजिए, कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई कंपटीशन होता है, वहां पर अगर किसी शख्स को उस कंपटीशन में जो कामयाबी हासिल करता है, उसको जब स्टेज पर लाया जाता है, क्या खुशी होती है उसको। वो दुनिया की स्टेज पर बैठाने पर इतनी खुशी होती है। आप दुनिया के अंदर लकड़ी के स्टेज देखे हैं, सीमेंट के स्टेज को देखे हैं, मिंबर को देखे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उस शख्स को जिसने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से अदा किया, अपने मामले को अच्छे से अदा किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने दाहिने जानिब नूर के मिंबर पर बैठा देगा। कितनी बड़ी फजीलत है। तो ये फजीलत अगर आप अपनी जिम्मेदारी को कमा हक अदा कर रहे हैं, अच्छे अंदाज में इंसाफ के साथ अदा कर रहे हैं, तो ये फजीलतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करने वालों की कैटेगरी बताई है, तकसीम किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल क़ुदातु सलासा, काजी तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के इंसाफ करने वाले तीन तरह के होते हैं। वाहिदुन फिल जन्ना व इत्नान फिल नार, उन तीनों में से एक काजी
جنت کے اندر داخل ہوگا. وَإِثْنَانِ فِي النَّارِ, اور دو قاضی, دو طرح کے جو انصاف کرنے والے ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اب آئیے اللہ کے نبی اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ, وہ آدمی جو جنت کے اندر داخل ہوگا, وہ انصاف کرنے والا, وہ قاضی جو جنت کے اندر داخل ہوگا. فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ, وہ قاضی جو دنیا کے اندر انصاف کرنے کے معاملے میں جب بھی وہ انصاف کرتا تھا, جب معاملے کو دیکھتا, فَقَضَى بِهِ, وہ انصاف کو جب حق کو پہچان لیتا, فَقَضَى بِهِ, وہ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا تھا. جب بھی اس کے پاس کوئی معاملہ آتا, جب بھی اس کے پاس کوئی مقدمہ آتا, تو اچھے سے وہ دیکھتا, عرف الحق, حق کو پہچان لیتا. اب پہچاننے کے بعد یہ نہیں دیکھتا یہ تو میرا بھائی ہے, یہ تو میرے خاندان کا ہے, یہ تو میرا باپ ہے, یہ تو میرے خاندان والے ہے, یہ نہیں دیکھتا, اپنا اور پرایا نہیں دیکھتا, حق جس کے حق میں تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا. اللہ کے نبی فرماتے ایسا قاضی جنت کے اندر داخل ہوگا. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ لَمْ يَقْضِ بِهِ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ, اور وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا, لم یقض بِهِ, لیکن پہچاننے کے بعد حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا, فَجَارَ فِي الْحُكْمِ, وہ قاضی اپنے منمانی فیصلہ کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا قاضی فَهُوَ فِي النَّارِ, وہ جہنم کے اندر داخل ہونے والا ہے. اور میرے بھائیوں, اگر تم کسی چیز کے ذمہ دار ہو, اللہ کے نبی کی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر غور کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا قاضی جس نے حق کو پہچانا لیکن حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا, بس اپنے منمانی کر دیا, یہ تو میرے خاندان کا ہے, اگر اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا, فیصلہ کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے فَهُوَ فِي النَّارِ, یہ دو ہوئے. تیسرا شخص کیا ہے جو جہنم کے اندر داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ, وہ قاضی جس نے لوگوں کا فیصلہ کر دیا عَلَى جَهْلٍ, جہالت کی بنیاد پر, اس نے جانا ہی نہیں کہ حق کیا ہے, فیصلہ کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي النَّارِ, وہ بھی جہنم کے اندر داخل ہوگا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے, یہ ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے. آج اس ذمہ داری کے لیے ہم اور آپ باقاعدہ لڑائیاں کرتے ہیں کہ ہمیں مسجد کا ذمہ دار بنا دیا جائے, ہمیں مسجد کا خزانچی بنا دیا جائے, مسجد کا ناظم بنا دیا جائے, ضلع سمیت کا ہمیں ناظم اور خزانچی بنا دیا جائے, ہمیں گھر کا ذمہ دار بنا دیا جائے. جس ذمہ داری کے لیے آج ہم باقاعدہ لڑائیاں کرتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگوں ذمہ داری کے لیے آپ ذمہ داری جو مانگ رہے ہیں, ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے. اگر آپ ذمہ داری کو اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں تو اس کی فضیلتیں, لیکن اگر آپ ذمہ داری میں کوتاہی کی, اگر آپ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ اپنا کام نہیں کیا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ جہنم میں بھگتنے کے لیے تیار رہنا. اور آگے بڑھیں. یہی نہیں, اگر آپ ذمہ دار آپ کو کسی کو ذمہ دار بنانا ہے, ذمہ دار کس کو بنائیں گے؟ اگر ذمہ دار بنانے کا نوبت آئے, کچھ یہ ہو کہ ہم کس کو ذمہ دار بنائیں, تو آپ کیسے بنائیں گے ذمہ دار؟ آئیے وہ بھی حدیث کی روشنی میں سن لیتے ہیں. ان ابی موسیٰ قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من بني عمي فقال احد الرجلين يا رسول الله امرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل, وقال الاخر مثل ذلك, فقال انا والله لا نولي على هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص عليه. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں انا ورجلان من بنی عمی, میں اور میرے چچا زاد دو بھائی, دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے پاس آئے. فقال احد الرجلین, میرے دونوں بھائیوں میں سے, چچا زاد بھائیوں میں سے ایک نے کہا
یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی بعد ما واللہ اللہ عز و جل، اے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کے قبضے میں، اللہ نے آپ کے ملکیت میں، آپ کے قبضے میں جو علاقہ، جو گاؤں، جو قريہ، جو بستی دی ہے، اے اللہ اس میں سے کسی ایک علاقے کا مجھے، اے اللہ کے نبی مجھے ان میں سے کسی ایک علاقے کا ذمہ دار بنا دیں۔ اے اللہ کے نبی ان علاقوں میں سے مجھے کسی ایک علاقے کا ذمہ دار بنا دیں۔ اللہ اکبر، سوال کر رہے ہیں کہ مجھے ذمہ دار بنا دے۔ حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ وقال الآخر مثل ذلك، میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی کسی ایک جگہ کا ذمہ دار بنا دیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو غور کیجیے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، انا واللہ لا نولی علی هذا العمل، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں اس شخص کو ذمہ دار ہرگز نہیں بناتا۔ انا واللہ لا نولی علی هذا العمل، اللہ کی قسم میں اس شخص کو ہرگز ذمہ دار نہیں بناتا جو خود آکر احدن سالہو، ذمہ داری کو مانگے میں اس شخص کو ذمہ دار نہیں بناتا، ولا احدن حرس علیہ، اور اس شخص کو بھی ذمہ دار نہیں بناتا جو ذمہ داری کی طرف لالچ رکھے، جو ذمہ دار بننے کی خواہش مند ہو۔ اگر وہ آدمی ذمہ داری کی لالچ کرتا ہے میں اس شخص کو ذمہ دار ہرگز نہیں بناتا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں میں اس شخص کو ذمہ دار ہرگز نہیں بناتا جو خود ذمہ داری کو مانگے، جو کہے کہ مجھے ذمہ دار بنا دے، یا جو شخص ذمہ دار بننے کی لالچ رکھتا ہو، خواہش مند ہو کہ مجھے ذمہ داری دے دی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ہرگز اس شخص کو ذمہ دار نہیں بناتا۔ اس لیے میرے بھائیو، ذمہ دار اگر بنانا ہو اس شخص کو ذمہ دار نہ بنایا جائے جو خود ذمہ داری مانگے، جو خود ذمہ داری کی تلاش میں ہو کہ مجھے ذمہ داری دے دی جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ذمہ دار بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا میں وہ صلاحیت، وہ طاقت میں نہیں دیکھتا کہ آپ ذمہ داری کو سنبھال پائیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی عام چیز، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ذمہ داری کو آپ اگر ذمہ دار بن رہے ہیں، اگر آپ کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری کو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، قیامت کا انتظار کرنا جب امانت ضائع ہونے لگی، جب امانت ضائع کر دی جانے لگی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف اذاعتها، اللہ کے نبی سے صحابہ رسول پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اسند الامر الى اہل غیری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب معاملات اپنے اہل و عیال کے درمیان پیش کیے جانے لگیں گے، جب اپنا اور پرایا دیکھا جانے لگے گا، یہ دیکھا جانے لگے گا کہ یہ معاملہ تو میرے گھر کا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کا انتظار کرنا، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ لوگوں، اگر آپ کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، اگر آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے تو آپ ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ پورا کیجئے۔ اگر آپ نے کسی کو ذمہ دار بنا دیا، اب اس کی اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ ذمہ دار اگر آپ نے بنایا تو اس کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ ومن یعصنی فقد عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو ٹھکرایا گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی بات کو مانا، جس نے امیر کی بات کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، گویا کہ میری بات کو مانا۔ اور جس نے ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی بات کو چھوڑ دیا، جس نے
امیر کی بات کو ٹال دیا، انکار کر دیا، گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ اس لیے آپ جب کسی کو ذمہ دار بنائیں تو سوچ سمجھ کے بنائیں۔ اب ذمہ دار اگر بنا دیے تو پھر آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو کسی علاقے کا، کسی گاؤں کا مکھیا بنا دیا گیا، اگر آپ کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنا دیا گیا، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا تو آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَقِفُوهُمْ، ان لوگوں کو روکو، ان لوگوں کو روکو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہم سب سے کل قیامت کے دن سوال ہونے والے ہیں، ہمارے ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تم سب سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں؟ اما کانوا یعملون، دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے، آپ سے سوال ہوگا کہ دنیا کے اندر آپ کیا کیا عمل کیے گئے، اور آپ سے دنیا کے اندر ہر اس چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جو دنیا کے اندر آپ کرتے ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک چیز، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ جب بھی فیصلہ کرنے کا موقع آئے، جب بھی تمہارے پاس کوئی اپنے معاملات کو لے کر آئے، اپنا معاملہ آپ کے سامنے لے کر آئے اور آپ قاضی ہیں، آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو امیر ہے، امیر کے حق میں فیصلہ کر دیں، یہ مت دیکھیں۔ حق جس کے حق میں ہو اس کے حق میں ہم فیصلہ کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی واقعہ پیش آیا۔ فاطمہ مخزومیہ، یہ قبیلہ مخزومیہ کی خاتون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ کوئی عام خاندان کی عورت نہیں ہے بلکہ یہ بڑی خاندان کی، امیر خاندان کی عورت ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ عورت چوری کر لیتی ہے۔ فاطمہ مخزومیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کر لیتی ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے، خاندان والوں نے یہ سوچا یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے، اب تو میرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اتنی بڑی خاندان کی عورت ہے تو پورے خاندان کا نام تو خراب ہی ہوگا۔ کہا کہ اگر کوئی نبی کا قریبی ہو تو اس کو بلایا جائے اور اس سے سفارش کو اس سے کہا جائے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی قریبی تھے، ایک صحابی جس کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بلایا گیا ان کو اور کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے، جائیے اللہ کے نبی سے کہیے کہ کچھ لے دے کہ معاملے کو رفع دفع کر دے، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی بڑے خاندان کا معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی سیٹھ کا بیٹا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو معاملے کو ایسے رفع دفع کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس دور میں بھی یہ معاملہ لوگوں کی سوچ تھی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ لے دے کر معاملے کو رفع دفع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اسامہ تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری خود کی بیٹی ہوتی، فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، تو میں خود اس کے ہاتھ کو اپنے
اس کے ہاتھ کو میں خود کاٹ دیتا، یہ سزا میں دیتا۔ اور فرمایا اے اسامہ بن زید، آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی کہ جب ان میں کوئی امیر غلطی کرتا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا تو اس گناہ کو لیپ پوت دیا جاتا تھا، اس گناہ کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی معاملہ آئے، ہمارے پاس اگر کسی معاملے کو لے کر کوئی آدمی اگر ہمارے پاس لے کر آ رہا ہے، ہم انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اور آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس کو پرکھیں، حق جس کے حق میں ہو انصاف اسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر حق پر ڈٹ جاؤ، اور جب گواہی دینے کا موقع آئے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہیں تمہیں کسی قوم کی عداوت، دشمنی، بے ایمانی پر، نہ انصافی پر نہ ابھار دے۔ اور یہ عدل پرہیزگاری کی بہت زیادہ قریب ہے، لہذا ہم عدل سے کام لیں۔ اگر ہم عدل سے کام لے رہے ہیں تو اس کی بھی بہت سی فضیلتیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھ کے سنائی، اور اس آیت کے پس منظر ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کچھ عطیہ دیا اور میری والدہ اس سے خوش نہیں تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ ہو جائے میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہوں، میں اس کو نہیں مانتی ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے اس کو کچھ نعمان کو کچھ عطیہ دیتا ہوں اور اس کی والدہ جو اس سے خوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا اے بشیر، کیا تمہارے اور بھی اولاد ہیں؟ ذرا غور سے سنیے، کیا تمہارے اور بھی اولاد ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے سب کو یہ دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا تم نے سب کو یہ چیز دی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی سب کو تو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا اشہد علی جور، پھر میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا۔ پھر کیا فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدلوا بین اولادکم، اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ آپ کے پاس انصاف کی بات آئی تو یہ بھی بتا دوں، آپ کے پاس 4 بچے ہیں، آپ کے 4 بیٹے ہیں، اور وہیں پر آپ کا ایک بیٹا آپ کو بہت زیادہ مانتا ہے، آپ کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور 3 بیٹے اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں، اتنا نیک نہیں ہے۔ ایک بیٹا آپ کا بڑا خیال رکھتا ہے، بہت زیادہ نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیکی کے معاملات میں آگے ہی آگے ہے، آپ اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی آپ اس کے ساتھ انصاف کریں گے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی چیز دینے کا موقع آئے یا وراثت کا موقع آئے تو آپ اس کو کچھ زیادہ دے دیں کیونکہ وہ آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کو کچھ زیادہ دیں۔ نہیں، آپ اس کو زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، برابر دیں گے۔ اور آپ کے بنارس کے اندر وراثت کے معاملے میں بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، اگر آپ کی بچیاں بھی ہیں، بچیوں کے معاملے میں بھی آپ کو نا انصافی نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو حق دے رہے ہیں، بیٹوں کا حق دے رہے ہیں، وہیں پر بیٹیاں ہیں، اگر آپ کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، میرے بھائیوں بیٹیوں کے حق ہم نہیں مار سکتے ہیں۔ اگر آپ حق مار رہے ہیں تو یہ نا انصافی ہے، اگر آپ بیٹیوں کے حق کو آپ مار رہے ہیں تو یہ بھی نا انصافی ہے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے حق کو مار رہے ہیں تو یہ انصاف نہیں ہے بلکہ یہ بے ایمانی ہے، یہ نا انصافی ہے۔ جب آپ کو ذمہ دار بنایا گیا، آپ جب وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ
جب آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری میں آپ پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی انصاف کریں، بیٹیوں کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذمہ دار اگر آپ کو بنا دیا گیا ہے تو ذمہ داری کو آسان نہ سمجھے، بلکہ ذمہ داری کو ہم اور آپ جو ذمہ داری دے دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے جس طرح ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اس طرح ہم ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو ذمہ دار ہیں انہیں اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔